أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین و ناظرات، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا۔ یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات میں ہمیں پرائرٹی بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے۔ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، اور آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ کیا ہے، جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کریں اور معذرت کے ساتھ ایک دوسرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور یہی یقیناً مورد پسند پروردگار ہوگا اور باعث خوشنودی الہی ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جتنا ہو سکے اس آیہ کریمہ کا مصداق بن سکیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آئیے مومنین و مومنات، آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آج کے موضوع پر گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ عزیز محترم، آج روز جمعہ، اور جو روز جمعہ ہیں وہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا دن ہے، اور انشاءاللہ ایک جمعہ ایسا آئے گا کہ جس میں ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا ظہور ہوگا۔ اللہ رب العزت وہ مبارک جمعہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے 12ویں امام حجت خدا امام عصر والزمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، ان کی کما حق و معرفت نصیب فرمائے، اور ان کی معیت میں انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی
توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ایک بہرحال ابتدائے کار میں ایک خبر جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک انتہائی دوست، بہت ہی قریبی، بہت ہی پیارے شفیق، با اخلاق، ملنسار، اور جو ہے وہ کئی دفعہ کے زائر، اور پھر ظاہر کربلا میں اور ایران میں جب میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا علمیہ قوم کے اندر، اس زمانے میں وہ زیارت کے لیے مشرف ہوا کرتے تھے، تو ملاقاتیں بھی رہتی تھی۔ کمالیہ سے ان کا تعلق تھا۔ سجاد زرگر، زائر کربلا، زوار سجاد زرگر جو ہے نا، تو ان کا آج صبح مجھے پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کو جوار آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جب کسی قریبی شخص کی، کہ جس کو آپ جانتے ہوں، جس کے ساتھ آپ کے شب و روز گزرے ہوں، جن کے خیالات سے آپ آگاہ ہوں، اور جن کے ساتھ آپ کی ایک لمبی سٹنگز رہ چکی ہوں، تو جب اس کے انتقال کا پتہ چلتا ہے تو یقیناً شوق جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ انسان کو جو ہے نا اس کا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی انہی ایک ہمارے دوستوں اور ساتھیوں میں سے تھے کہ جن کا ہمارے ساتھ ایک لمبے عرصے سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ بھی ہے کہ بہرحال ابھی میں جب ایام فاطمیہ کی مجالس کے لیے گیا تو 4 جمادی الثانی کی مجلس میں نے کمالیہ میں پڑھی، تو ہر سال یہی ہوتا تھا کہ وہ مجلس سے پہلے تشریف لاتے تھے یا مجلس کے بعد بیٹھ کر ایک گپ شپ رہتی تھی ان کے ساتھ، لیکن اس دفعہ چونکہ مجھے فیصل آباد جا کے مجلس پڑھنا تھی تو میں رک نہیں سکا، تو بس میں نے ایسے ہی جو ہے نا وہ مصافحہ کی ہے اور حال احوال کی ہے اور وہاں سے جلدی نکل گیا۔ تو یہ میری ان کے ساتھ آخری ملاقات تھی، ابھی ریسنٹ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، لیکن بہرحال ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے، آج 5 ہے تو 4 جمادی الثانی کو میری ان سے جو ہے نا آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اینی وے، میری گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ جب ان کی کل تدفین ہو جائے گی تو میں عرض کروں گا، پھر نماز وحشت قبر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا، لیکن بہرحال یقین کرنا پڑتا ہے، اور ایسی خبروں کو سن کر ہی تو مستحب کہا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان جو ہے کلمہ استرجاع پڑھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ آج کسی اور کی موت کی خبر ہے، کل ہماری موت کی خبر جو ہے وہ ایسے ہی دوسروں کے کانوں تک پہنچ چکی، اور یہ زندگی کا نظام ہے جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ زندگی ہوگی، دنیا ہوگی، ہم نہیں ہوں گے۔ یہ سورج بھی نکلے گا اور غروب بھی ہوگا، شبان روز بھی آئیں گے، سردیاں بھی آئیں گی، گرمیاں بھی آئیں گی، بہاریں بھی آئیں گی، لیکن ظاہر ہے ایک دن ہماری زندگی کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہوگا، یعنی وہ جو عالم برزخ اور عالم مادہ کے درمیان پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا۔ تو جو پردہ ہٹے گا تو پھر جب ہم اس طرف چلے جائیں گے تو پھر یہاں اس طرف آنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ اگرچہ کسی کی بھی موت ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے حوالے سے تھوڑا غور و فکر کر لیں اور اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لیں، چونکہ مرنے والا بھی جو ہے وہ ایک میسنجر بن کے جاتا ہے، یعنی اس کی جو موت ہوتی ہے وہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے، اور وہ بالخصوص اپنے جو قریبی ہوتے ہیں ان کو ایک پیغام دے کر جاتا ہے کہ تمہاری ہی کی طرح کا تھا، سوچتا بھی تھا، کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، سوتا چلتا پھرتا، آج میں گیا ہوں تو کل آپ نے بھی جانا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، bitter truth آف لائف ہے، جس سے جو ہے نا لا یمکن الفرار من حکومت ہے، اس سے کوئی شخص بھی جو ہے نا اسکیپ نہیں کر سکتا، فرار نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اگرچہ بہت کچھ ہے کہنے کو، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، جیسے کہ ڈالر سے جب وہ کیپ ہٹا ہے تو اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ہو چکی ہے، پیٹرول کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آٹے کی جو ناپائے بالکل ناپید ہو چکا ہوا ہے اور دستیابی نہیں ہے، اور جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ پیٹرول موجود نہیں ہے، پیٹرول والے جو ہیں وہ 500 روپے کا پیٹرول موٹر سائیکل والے کے لیے اور 1500 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ گاڑی
گاڑی والے کے لیے دے رہے ہو۔ تو میں آج اپنے وہ بھانجے سے پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ماموں کہ یہاں پر تو بڑی سچویشن ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم 4 پیٹرول پمپ پہ جا کر جو ہے نا گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، کہ 1500 کا یہاں سے لے لیا، 1500 کا، اللہ سے یہ کہ آپ کسی کو جانتے ہو تو آپ کو پیٹرول مل جاتا ہے، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہونے والا تو ہر کسی نے اس کو ہولڈ کر لیا ہے۔ اینی وے بہت کچھ ہے کہنے کو نا، یعنی واقعاً تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خبریں سن کر اور پڑھ کر جو ہے نا وہ انسان شوق میں چلا جاتا ہے، اور واقعاً صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جیسے انسان خبریں سنتا ہے تو وہ صحت کے لیے انسان کی اچھی نہیں ہے، یہ زیادہ نیوز جو ہے نا وہ سننا، پاکستان کے حوالے سے بالخصوص، اگرچہ زندگی کے معاملات ہے، دنیا کے معاملات ہے، لیکن واقعاً اس میں کوئی شک نہیں۔ اینی وے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، پھر کبھی سی۔ عزیز محترم، آج 5 رجب المرجب، اور جو 5 رجب المرجب ہے، 2 تاریخیں ہیں امام علی النقی، امام ہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں۔ سب سے پہلے تو اسد اللہ یامکم، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو انشاءاللہ العزیز مبارک کرے آج کا دن، اور ولادت باسعادت امام علی النقی، امام ہادی علیہ السلام۔ نقوی سادات جو ہیں وہ امام نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اسی لیے نقوی کہا جاتا ہے۔ میں نے اکثر یہ بات کلیریفیکیشن کے لیے عرض کی ہے کہ جو بھی یہ جو سر نیم ہوتا ہے نا، فیملی نیم جس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں خانوادگی فارسی میں اس کو کہتے ہیں، تو یہ در حقیقت ڈپینڈ کرتا ہے۔ جیسے موسوی کاظمی، تو موسوی جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے موسوی ہیں۔ کاظمی 2 یہاں پر ہیں، یا تو یہ کہ امام موسیٰ کاظم، امام کاظم علیہ السلام سے کاظمی ہے، یا پھر کاظمین، کہ امام کی نسبت سے وہ شہر جو ہے اس کو کاظمین کہا جاتا ہے، تو اس کی مناسبت سے وہ کاظمی ہے۔ نقوی البخاری، بخاری جو ہے وہ چونکہ بخارا سے مائگریٹ کر کے جو ہے وہ عراق سے ہوتے ہوئے بخارا، سمرقند بخارا کے راستے وہ ہند و پاک میں جو ہے نا بر صغیر کے اندر انٹر ہوئے تھے، تو ان کی لاسٹ آئیڈینٹی جو ہے وہ بخارا کی وجہ سے بخاری ہے، لیکن بخاری در حقیقت جو نقوی ہوتے ہیں، یعنی امام نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ایسے ہی جیسے شیرازی، اب شیرازی جو ہے وہ شیراز سے آئے ہوئے شیرازی ہیں، در حقیقت اکثریت جو ہے جو شیرازی ہوتے ہیں وہ جعفری ہوتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جعفری لکھواتے ہیں، وہ سادات نہیں ہوتے، لیکن وہ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پر عمل کرنے والے ہوتے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم فقہ جعفریہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ہم فقی حوالے سے جیسے حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، یا جو ہے وہ حنبلی ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ ائمہ اربعہ ہیں، جو حنبلی، مالکی، شافعی اور حنفی، تو ایسے ہی جعفری ہیں۔ تو اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے نام کے ساتھ عقیدتاً اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے جعفری لکھوا لیتے ہیں، لیکن وہ سادات جعفری نہیں ہوتے۔ اور سادات جعفری کون ہیں؟ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو شیرازی جو ہیں وہ در حقیقت یہ جعفری ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اپنے آپ کو یا جعفری شیرازی لکھواتے ہیں، اور یا شیرازی جعفری، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ شیرازی ہی لکھا جاتا ہے۔ اینی وے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے، نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس بات پر فخر کرنا چاہتا ہے۔ تو جو امام نقی علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ نقوی سادات ہم جو ہیں، میں خود نقوی ہوں تو ظاہر نقوی البخاری، میرے والد صاحب جو ہے وہ بخاری لکھوایا کرتے تھے اپنے ساتھ، لیکن میں نے پھر اس جو ہے نا ٹرینڈ کو چینج کیا، میں نے کہا بھی ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نقوی ہیں، امام نقی علیہ السلام کی اولاد سے۔ بخارا سے بھی ایک نسبت ہے، ٹھیک ہے، بزرگان وہاں سے آئے ہیں، لیکن ایز سچ جو ہے وہ کوئی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ جس پر انسان فخر کر سکے۔
مگر یہ کہ بزرگان پر فخر ہے کہ جو بخارا کے راستے آئے، ان کی زحمات اور ان کی محنتیں اور ان کی کارکردگی جو ہے نا وہ ایک اللہ کی بات. خوب، یہ ہو گیا. اب آتا ہوں اسی طرح محترم، پہلے بات تو بریفلی چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں. امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ہمارے 10ویں امام ہیں، 10th امام ہیں، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا ایک لقب ہادی بھی ہے، امام ہادی بھی ان کو کہا جاتا ہے. وہ 212 آفٹر ہجرہ میں مدینے کے قریب ایک گاؤں سرایا نام ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے. والدہ کا نام تاریخ میں سوسن لکھا جاتا ہے اور 2 تاریخیں ملتی ہیں، یا ذی الحج میں ان کی ولادت ملتی ہے اور یہاں پھر جو ہے یہ 5 رجب المرجب کو، اور ظاہر ہے 2 دن پہلے شہادت ہے 3 کو اور 5 کو جو ہے وہ ان کی ولادت ہے بنا بر روایت. پہلا روایت یہ بھی ہے کہ ذی الحج کے اندر امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے. تو 2 تاریخ ولادت جو ہے نا وہ موجود ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ یوں سمجھ لیے کہ ڈسپیوٹ بہرحال موجود ہے. خوب، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹل جو ہے وہ 33 ایئرس 33 سال جو ہیں وہ مسند امامت پر خدمات سر انجام دی ہیں. یعنی 212 میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے. 220 میں آفٹر ہجری میں امام جواد امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد 8 سال کی عمر میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسند امامت پر براجمان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 33 سال تک امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس عہدہ امامت پر فائز رہتے ہیں، اور پھر ان کی شہادت ہوتی ہے. اور اس زمانے میں ان کے مختلف جو ہے وہ ادوار، جس میں خلفائے بنی عباس سے ان کا جو ہے نا وہ پالا پڑتا ہے، معتصم سے لے کر متوکل اور باقی جو خلفائے بنی عباس ہیں. اچھا، ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، توفیق مل جائے تو الحمدللہ رب العالمین، اور اگر توفیق نہ ملے تو تب بھی ظاہر ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر اگر میں آج پروگرام نہ کر پاتا لائیو، تو ہمارا جو پچھلے سال کا کوئی پروگرام ہے وہ اٹھا کر چلا دیتے، مطلب جو ہے نا ہمارے ٹی وی چینل والے. تو اب ہر سال کم از کم 2009-10 سے اگر آپ لے لیں تو 12 سال کم از کم ہو گئے ہیں مجھے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے. تو میرا ایک جو ہے نا وہ ایک سوچ، فکر اور نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر دفعہ، فار ایگزامپل اگر میں کسی مسجد میں یا کسی امام بارگاہ میں اگر میں پیش امام ہوں یا ریگولر مقرر ہوں، یعنی خطیب ہوں وہاں پر، یا یہ کہ کسی جگہ پر میرا ایک ہی مجمع کے سامنے بار بار جانا ہے، تو میں ایک ہی بات کو جو ہے وہ سالہ سال بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا، اگرچہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگرچہ میجورٹی آڈینس جو ہے وہ آپ کے وہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ریمائنڈر ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ نوجوانوں کو، آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، وہ ایک جو ہے نا مل جاتی ہے سننے کو. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ پررنگ ہو جاتی ہیں چیزیں نا، کہ انسان نے سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے تو وہ ایک انسینٹو انسان کو مل جاتا ہے. تو اگرچہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن پیٹرن جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس امام کی ولادت اور شہادت ہے اسی امام کے حوالے سے تکرارن بھی گفتگو کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی توفیق ملے تو کسی ایک پہلو کو تجزیتاً انالیسس کر کے جو ہے نا وہ خدمت میں پیش کیا جائے. اب ظاہر ہے تاریخ تو وہی ہے، تاریخ ولادت وہی ہے، القابات وہی ہیں، معجزات وہی ہیں، کرامات وہی ہیں، امام کا کنڈکٹ وہی ہے. تو بچ بچا کے جو ہے نا وہ یا تو تجزیہ و تحلیل بچ جاتا ہے، یا ان کے فرامین اس پر بیٹھ کر ڈسکس کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ گائیڈ کیا ہے. اچھا، اب دامن وقت میں اتنی گنجائش ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، یہ ٹائم ہے جس کا ہم نے جو ہے نا وہ جواب بھی دینا خدا کی بارگاہ میں. خوب، اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی بجائے ایک نیا پہلو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جو ہے وہ انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا. اچھا، سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا چلوں، دیکھیے عزیز محترم،
آج کے دور میں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو ڈسکس کرنا، پڑھنا، تجزیہ و تحلیل کرنا، اس میں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ جو پرآشوب دور ہے، اس دور میں بھی اس قدر پروپیگنڈے کی بھرمار ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ سمجھنا کہ رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے۔ یعنی بعض کو ہم بیٹھ کر جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے، یعنی وداؤٹ تھنکنگ ڈیپلی اور مائنیوٹلی، ہم جو ہے نا وہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ کیسے لوگ تھے کہ ان کے زمانے میں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، اور وہ خاموش بیٹھے تھے۔ عجیب بی دین لوگ ہوں گے، عجیب بی معرفت لوگ ہوں گے، عجیب بی وفا بد کردار لوگ ہوں گے، عجیب پیرو شیطان لوگ ہوں گے، کمزور عقیدہ لوگ ہوں گے۔ تو بہت آسان ہے تاریخ کے جھروکوں میں جو ہے نا وہ جھانکے بغیر یا تھوڑا سا سرسری دیکھ کر حکم صادر کر دینا، یا کمنگ ٹو دی کنکلوژن بیٹھ کر نتیجہ جو ہے نا وہ لے لینا۔ لیکن عزیزنا محترم، عملی طور پر جب آپ تاریخ کے ان واقعات کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایز سچ اتنا آسان نہ تھا اور نہ ہے نہ ہوگا۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بھی حق و حقیقت کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج بھی انسان جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہوئے اس قدر تبلیغات ہیں، اس قدر پروپیگنڈا ہے، اس قدر اٹمپٹیشن ہے، اور اس قدر جو ہے وہ مطلب عجیب و غریب قسم کی منطق اور دلیلیں موجود ہیں کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کنفیوز ہے تو تاریخ میں کیسے نہیں ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں تو ہمارے پاس جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی کمیونیکیشن کی موجود ہے۔ آج کے دور میں تو رات کو جو ہے نا وہ 2 بجے بھی بیٹھ کر آپ کسی کو اگر میسج کرنا چاہیں تو پوری دنیا تک سیکنڈز میں میسج پہنچا سکتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں، مجھے شوق ہے تاریخی جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کا، اور تاریخ میرا ہمیشہ جو ہے نا فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے۔ تاریخ کو پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے، آج بھی شوق ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے دنوں میں بیٹھ کر جو ہے نا کئی مرتبہ کا دیکھا ہوا ڈرامہ، ایک سیریز ہے امیر کبیر۔ تو یہ ناصر الدین شاہ کے دور میں ایک وزیر اعظم تھے ایران کے، امیر کبیر کے نام سے، اور وہ بڑے پاپولر ہو گئے، اور اس قدر پاپولر ہوتے ہیں کہ اصطلاحات کرتے ہیں، اور حتیٰ پرنٹنگ پریس سب سے پہلا جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہاں پر بنیاد رکھی تھی، اور عوام جو ہے نا اس سے خوش تھی، اور ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور ریفارمز لے کر آئے تھے، بڑے پاپولر تھے۔ تو ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ ناصر الدین شاہ کی والدہ سمیت جو اطرافیان ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، محلاتی سازشیں، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ناصر الدین شاہ کو ورگلاتے ہیں، اور بائی دا وے یہ امیر کبیر جو ناصر الدین شاہ کا بہنوئی بھی ہے، یعنی اس قدر ان کی آپس میں محبت ہے۔ ایک لمبی سٹوری ہے، میں تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختصر سا جو ہے نا، تو حتیٰ یہ کہ جب دار و زمانے کے اندر بھی وہ رشیا بلاک اور برٹش بلاک اور یہ سارے فرانس، تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ کو کہیں سے کوئی کتاب مل جائے تو پڑھیے گا، آئی تھنک کہ یو ول آلسو انجوائے اٹ۔ تو خلاصہ وہ بڑا ایک پاپولر قسم کا جو ہے نا پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کام کرتا ہے، 3 ساڑھے 3 سال 4 سال تک جو ہے نا وہی اس کی حکومت جو ہے نا وہ چلتی ہے۔ وہ پرائم منسٹر ہے، نخست وزیر ہے، اور ناصر الدین شاہ جو ہے نا بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہت قائم ہے ملک کے اندر ایران میں۔ اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ شما چکاری، تم کس کام کے ہو، یہ سارا تو جو ہے نا یہی کر رہا ہے، اور اصل اگر طاقت کا سرچشمہ تم ہو تو پھر یہ تو تم سے زیادہ پاپولر ہو گیا، جیلسی۔ تو سکا بہنوئی ہے امیر کبیر۔ خلاصہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ اس کی والدہ، یعنی خود امیر کبیر جو ہے نا ناصر الدین شاہ کی والدہ اس کے خلاف جو ہے نا سازش کرتی ہیں، اور امیر کبیر کو معزول کروا دیا جاتا ہے، اپنے داماد کو معزول کروا دیتی ہیں، اور نئے جو ہے نا نخست وزیر کو لے آیا جاتا ہے، اور پہلے اس کو معزول کیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد پھر اس کو کاشان بھیج دیا جاتا ہے کہ چلو کاشان کی عمارت لو اور وہیں پر جو ہے وہ بیٹھ کر اپنا زندگی بسر کرو۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہاں پر اس کو ڈراتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہے گا تو بہت نقصان کر دے گا اور اس کی موجودگی میں جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور رشیا جو ہے اس کی پشت پر ہے اور وہ اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا چاہتا ہے، اس کی پوزیشن کو۔ قوم ایرانی جو ہے وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ ماں اور جو نیا پرائم منسٹر ہے وہ مل کر جب ناصر الدین شاہ رات کو نشے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی شراب نوشی کر رہا ہوتا، تو اس سے جو ہے نا وہ امیر کبیر کے قتل کے آرڈر لکھوا لیتے ہیں، اس کی قتل کے آرڈر لکھوا لیتے ہیں کہ he has to be killed, assassinate۔ اور ایک بڑے معتمد خاص کو جا کر جو ہے وہ فوراً وہ لیٹر دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر کاشان میں۔ اب تہران سے کاشان آپ سمجھ لیجئے تو اس زمانے کے اندر 2 دن کا سفر ہوگا یا 1 رات کا سفر ہوگا، چونکہ اب اگر آپ تہران سے کاشان جائیں تو تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں گاڑی پہ۔ تو ظاہر ہے وہ ہارس پاور کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مطلب جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ رات کو چلے ہوں گے، صبح پہنچ گیا ہوگا وہاں پر یا اگلے دن پہنچ گیا ہوگا، زیادہ یہی ہے خلاصہ۔ اب یہ جو ہے نا وہ شاہی فرمان لے کے نکل جاتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے بادشاہ ناصر الدین شاہ اور اس کو ہوش آتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کو اتنا تو پتا تھا کہ اس نے رات کو جو ہے نا وہ اس کے ڈیتھ سینٹینس پر امضا کر دیا ہے، تو ایک مرتبہ وہ پشیمان ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے اسسٹنٹ کو بلاتا ہے اور اس کہتے ہیں کہ فوری جا کے حاجی سے کہو، حاجی علی اس کا نام ہوتا ہے، جس کو آج کے زمانے میں جلاد کہہ سکتے ہیں یا اسپیشل سیکرٹ سروس کا جو ہے نا وہ ایگزیکیوشن کرنے والا ہیڈ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جلدی سے حاجی علی کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ جو رات تمہیں حکم دیا گیا اس کا اجرا نہ کرے اور کاشان نہ جائے۔ تو یہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، وہ تو کل رات کو ہی نکل چکا ہے، وہ تو کل رات کو ہی نکل چکا ہے۔ اب وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر ایک بندہ اگر رات کو 6 گھنٹے پہلے 7 گھنٹے پہلے جا چکا ہے، اب کوئی طریقہ کار نہیں اس کو روکنے کا، نہ واٹس ایپ ہے، نہ اصلاً موبائل ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ ٹیلی گرام ہے، نہ فیکس ہے، نہ فیس بک ہے، نہ انسٹا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب اس نے سائن کر کے دے دیا، لیٹر لے کے نکل گیا، یہ 8 گھنٹے کے بعد اٹھا، اب 8 گھنٹے تک یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کیسے یہ کاشان میسج پہنچائے، کون سا طریقہ کار ہے؟ ظاہر ہے کسی بندے کو بھیجے گا، بندہ 8 گھنٹے بعد پہنچے گا، 8 گھنٹے تک اس کا کام ہو چکا ہوگا۔ دیکھیں کمیونیکیشن کا فائدہ دیکھیں کیا ہے۔ میں بیٹھ کر جو ہے نا سوچ رہا تھا، اور وہی ہوا کہ وہ صبح صبح جا کر پہنچے، اور یہ امیر کبیر جو ہے وہ حمام فین بڑا مشہور ہے، آج بھی موجود ہے، اس کا ایک میوزیم بنایا ہوا انہوں نے کاشان کے اندر، اگر کبھی آپ جائیں تو حمام کے اندر وہ نہانے کے لیے گیا ہوا تھا، اور یہ 2 بندوں کے ساتھ جو ہے نا یہ ایگزیکیوٹر جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور جا کر اسے کہتا ہے کہ بھئی تمہارے جو ہے نا وہ ڈیتھ سینٹینس ہے ہمارے پاس، یعنی ڈیتھ آرڈر ہے، اینڈ یو ہیو ٹو بی ایگزیکیوٹڈ۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ اجازت ہے کہ میں اپنی بیوی سے کم از کم بات کر لوں؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر مطلب what do you mean، کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہاری چوائس پر تمہیں قتل کیا جائے گا، بتاؤ کہ تمہیں کیسے قتل ہونا ہے۔ وہ اس نے کہا کہ پھر مجھے جو ہے نا میری رگ کو کاٹ دو، تاکہ جو ہے نا اوپر وہ بلیڈ سے رگ کاٹی جاتی ہے اس کی، اور وہ بندہ جو ہے نا خون نکلنے سے امیر کبیر کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر اس کو کربلا میں دفن کیا جاتا ہے، بی بی حرم کے اندر اس کا جو ہے نا وہ مزار۔ خوب عرض یہ کر رہا تھا عزیز محترم کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کمیونیکیشن، اب دیکھیں نا اس زمانے کے اندر اگر یہ واٹس ایپ ہوتا تو بادشاہ سلامت صبح اٹھا تھا اور اس نے جب دیکھا کہ میں پشیمان ہوں تو وہ فوراً موبائل فون پر رابطہ کرتا، کہتا بھائی خبردار بندے کو قتل نہیں کرنا، میں نے اپنا آرڈر واپس لے لیا۔ لیکن ظاہر ہے صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے تو یہ معاملات ہیں، ٹیکنالوجی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو ہمارے پاس مطلب جو ہے نا ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن عزیز محترم آج کے زمانے کے اپنے تقاضے ہیں، یہی جو کمیونیکیشنل ٹولز ہیں، اور یہی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں، اور یہی پروپیگنڈا مشینیں بھی ہیں، یہی جو ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، سافٹ امیج بنانا، پروپیگنڈا کرنا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا، جہاں پر فائدے ہیں وہاں پر نقصانات بھی ہیں۔ تو آج بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان بیٹھ کر جو ہے نا کہ 2 اور 2 4، یعنی کوئی شخص بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مطمئناً 100% جو ہے نا وہ حق پر ہوں اور میں ہی ہوں۔
اور یقین مانیے آج کے دور کے دائیں بائیں حالات کو دیکھ کر جو ہے نا وہ کوئی بعید نہیں ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب دجال آئے گا نا تو جو روایات لکھی ہوئی ہیں کہ لوگ اس کو خدا مان لیں گے اور ڈینائی کر دیں گے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی چیز کے متعلق جب ماحول بنا دیا جاتا ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بھئی میں نام کیوں نہیں لینا چاہتا؟ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے۔ اب اس قدر مطلب جو ہے نا وہ سخت ماحول بنا دیا گیا کہ بات کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے۔ کسی زمانے میں بات کرتے ہوئے شرماتا تھا، اس قدر جو ہے نا وہ کریہ عمل، یہ ہم جنس پرستی جو ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہر روز جب سٹوریاں سنتے ہیں، کوئی شخص یہاں پر اوبر ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے پاس آ کر جو ہے نا وہ دو ایسے لوگ جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کچھ حرکتیں کر رہے تھے اور اس نے کہا کہ نکلو میری گاڑی سے، اس کا لائسنس کینسل کر دیا۔ اور پوری دنیا میں اور ابھی دیکھیں پوپ نے کیا کیا ہے، کہ پوپ فرانسس جو ہے نا کیا کیا اس نے، بھائی 10 سال پہلے تک جو ہے نا وہ جس چیز کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، 20 سال پہلے تک جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جانا مطلب جو ہے نا، لیکن اب ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اب لوگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس کو عادی مطلب نارمل انسان 20 سال پہلے کبھی کبھی 20 سال پہلے سوچے تو صحیح نا، 20 سال پہلے کبھی کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ 20 سال کے بعد ایسا دور آ جائے گا کہ جہاں پر یہ چیزیں نارمل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو، جہاں پر پوپ بیٹھ کر یہ کہے گا کہ چرچوں کو چاہیے اپنے ڈور اوپن کر دیں اور ان کو قبول کر لیں۔ جیسے آج میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مساجد کے اندر اور آگے اور پیچھے وہاں پر کہا جائے کہ ویلکم بردر اٹس اوکے، وہ کیا کہتے ہیں نا، تمہاری اپنی مرضی ہے، سو واٹ۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، خدا نہ خواستہ مطلب خدا نہ خواستہ کیا جو حالات نظر آ رہے ہیں کچھ سالوں کے بعد دیکھیے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے تاریخ کے کس دھارے میں ہم یہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ کس طرف بڑھ رہے ہیں، تو ان معاملات کے اندر انسان کو بیٹھ کر جو ہے نا اپنا ریویو کرتے رہنا چاہیے۔ اور کیسے کرے گا؟ تاریخ کو پڑھ کے۔ ایسے انسان بیٹھ کر جو ہے نا فتویٰ جاری نہ کر دے کہ تاریخ میں جو اس زمانے کے جو حالات و واقعات ان کو پتا ہے کہ کس قدر مشکل تھا، کیوں ہمارے عرب سادات جو اجداد ہیں وہ عرب سرزمین چھوڑ کر جو ہے نا سمرقند، بخارا اور اس کے بعد پھر انڈو پاک کی طرف گئے، کیوں گئے؟ کوئی شوق تھا، عزت یعنی ناموس اور جان بچانے کے لیے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے جان و مال کی حفاظت واجب ہے، وطن چھوڑے ہیں انہوں نے، اپنی بچیوں کو لے کر گئے ہیں۔ اور بچیاں جو ہیں بالخصوص موسوی سادات، کاظمی سادات کے متعلق ملتا ہے 37 اولادیں تھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، کہ ان میں سے بہت ساری خواتین آپ کو سیدزادیاں ایسی ملیں گی جنہوں نے شادیاں نہیں کی، چونکہ وہ نئے علاقوں میں چلے گئے تو ان کو تو پتہ ہے کہ ہم سید ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہر کسی کے ساتھ شادی جو ہے۔ اور وہ اور لیکن بہت سارے انسیڈنٹس جو ہے نا وہ ملتے بھی ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ خدا خلاصہ ذہن محترم کیا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم اتنا مطمئن نہیں ہو سکتے کہ جناب آج کے زمانے میں تو ہمیں سب پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا اور پردے کے پیچھے جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو اگر آمادہ و تیار کرنا ہے تو آمادگی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کر سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں کو تیز کریں اور اپنے کانوں کو تیز کریں، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ وَإِلَّا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس قلوب ہے لیکن ان قلوب سے وہ سمجھتے نہیں۔ عزیز نے محترم، یہ کن کے متعلق ہے؟ یہ انسانوں کے متعلق ہے اور اس کا مصداق بھی تو ہے نا۔ اینی وے، اچھا خیر، اب آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے، جو حیات طیبہ ہے، جو نقوش عصمت ہیں، وہ در حقیقت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو سوچ کر، ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر، ان پر عمل کر کے ہم جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آج کے معاملات کو سدھار لیں۔ ٹھیک، اچھا اب یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے۔ اب میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز ابھی 1-2 دن جو ہے نا وہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوشش کروں گا گفتگو کروں، 2-3 پہلوؤں کو جو ہے نا وہ ڈسکس کر سکوں، چونکہ مقدمے میں بعض کا جو ہے نا وہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ خوب، ابھی 10-15 منٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو میں جلدی سے 2-3 باتیں جو ہے نا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
अज़ीज़ मोहतरम, हर दौर में ये हुआ है बाय द वे, और आज भी ये सिलसिला जारी और सारी है कि दुश्मन की कोशिश ये रही है, और बिलखुसूस जो हुकूमती मशीनरीज़ होती हैं, मिशनरीज़ नहीं, मशीनरी, ये जो पावर कॉरिडोर्स, वो हमेशा जो है ना, उन्होंने आइमा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आइमा अलैहिस्सलाम की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, उनको बेएतबार करने की कोशिश की, कि किसी तरीके से जो है वो इनकी जो इल्मी हैसियत है, जो इनकी हस्ब नस्ब के हवाले से एक फ़ौक़ियत है, और जो इनका दिलों में एहतराम है, उसको कम किया जाए। हर ज़माने में कोशिश की गई, और आज के ज़माने में भी मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों के खिलाफ वही साज़िशें जारी हैं। ये जो फ़ौजदारी एक्ट कबूल किया गया ना, ये जो तरमीमी बिल पेश किया है, वाक़ई यकीन मानिए इस पर बैठकर मैं पूरा इंशाअल्लाह किसी दिन प्रोग्राम करूँगा, किस कदर साज़िश की गई है, किस कदर ज़ुल्म और ज़्यादती है, लेकिन उलझा दिया गया वो। इमाम नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो मुख्तलिफ फ़िरक़ थे ना, यानी जो जो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, उनको भी इल्मी तौर पर आपस में उलझा दिया गया हुआ था, बाय द वे, ये बात भी ज़हन में रखिएगा। और दूसरी तरफ पूरी कोशिश होती कि किसी न किसी तरीके से जो है वो नीचा दिखाया जाए। खूब, इमाम नकी अलैहिस्सलाम के चंद एक मुनाज़रे हमें जो है ना वो डिबेट्स मिलती। याहिया इब्न अक़सम, पहले मैं छोटा-सा थोड़ा-सा उसका तारुफ़ करवा दूँ। वो पहले बसरा का रहने वाला, बसरा का मामून के ज़माने में काज़ी था, यानी जस्टिस, काज़ी, बसरा का रहने वाला था, और याहिया इब्न अक़सम, और ये बसरा में काज़ी था, जस्टिस था मामून के ज़माने में। फिर इसको माज़ूल कर दिया जाता है, फिर 2 मरतबा इसको जो है वो मुतवक्किल ले आता है, और काज़ी उल क़ुज़ात बन जाता है ये। यानी पहले ये काज़ी था बसरा में, और फिर इसको यहाँ पर लाकर मामून के ही दौर में काज़ी उल क़ुज़ात, चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, और फिर इसको माज़ूल किया जाता है दोबारा मुतवक्किल, फिर इसे चीफ जस्टिस बना देता है काज़ी उल क़ुज़ात। तो ये बहुत ही अपने ज़माने का पाए का आलिम है, और चीफ जस्टिस है, और बहुत ही मारूफ और मशहूर शख्सियत है, और इल्मी तौर पर जो है उसकी क्रेडिबिलिटी मौजूद है कि उसकी बात जो है वो ऑथेंटिक है, यानी ये खुद जो है वो एक अथॉरिटी है। खूब, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के साथ भी इसका मुनाज़रा बड़ा मशहूर है, कि जिसमें जो है वो जो हज के मसाइल और कफ़ारात के ऊपर इमाम के साथ इसका मुनाज़रा हुआ था। ये इल्मी डिबेट्स इससे करवाई। इमाम नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलता है कि इसने मकतूब लिख कर सवालात दिए थे इमाम नकी अलैहिस्सलाम के लिए, और वो एक अलग स्टोरी है जिस पर मैं जाना नहीं चाहता, मतलब मैं उसमें जो है ना वरूद नहीं करना चाहता। मूसा मुबरक जो है उनके मुतल्लिक उनके ज़रिए भिजवाया गया था, और वो एक अलग चैप्टर था। अच्छा, यहाँ से भी एक बात जो है ना थोड़ी-सी, अगरचे ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उस चैप्टर में जाकर आती है, इमाम नकी अलैहिस्सलाम के चैप्टर में आती नहीं, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिर कभी से इंशाअल्लाह कभी मुझे याद रहा तो मैं इस पर जो है ना वो सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और खूबसूरत गुफ्तगू। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि खत लिखकर जो है ना, यानी लिखकर जो है मकतूब कुछ सवालात किए जाते हैं, 13 सवालात मिलते हैं, तो जो इमाम नकी अलैहिस्सलाम से पूछे गए थे, और इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने लिख कर जो है उनके जवाबात दिए थे। ठीक हो? अच्छा, अब मैं उसमें से सिर्फ 2-3 आपकी खिदमत में पेश करूँगा, शायद 1 या 2 ही जो है ना वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ आज, और फिर इंशाअल्लाह कल इसको जारी सारी रखूँगा, फिर किसी और पहलू पर जो है ना गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहला जो सवाल लिख कर जो है इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया है, और वो भी जो है ना वो इसने किया है, वो कौन-सा था जनाब? अ, मैं ऊपर से जो है ना वो शुरू करता हूँ। जी, अच्छा, सबसे पहला जो है वो ये था सवाल, कहा कि ये बताओ, अच्छा, अब ये इल्मुल कलाम की बहसें हैं, और हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी जो है वो
بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں تو انسان کو اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے. ایک بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو دشمنان اہل بیت علیہم السلام تھے انہوں نے سب سے بڑا ظلم ہی یہ کیا کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پرائمرلی کام تھا وہ نہیں کرنے دیا، مانے ہو گئے. اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا علم پھیلانا، شبہات کا جواب دینا، کنفیوژنز کو دور کرنا، معرفت پروردگار، وحدانیت خدا. در حقیقت اسلام کی جو بنیاد اور اساس ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹیز تھیں، جو ذمہ داریاں تھیں، وہ یہ تھیں: تلاوت کتاب کرنا، آیات قرآن کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفوس کرنا، قرآن و حکمت کی تعلیم دینا. لیکن یہاں پر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں جیسے امام علی نقی علیہ السلام، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا. ان کو سرمن رائے سامرا کے اندر، جو کہ کنٹونمنٹ ایریا تھا، جو کہ چھاونی تھی، جو کہ فوجی چھاونی تھی، وہاں پر دور، یعنی عوام کی دسترس سے دور رکھا گیا، محدود کر دیا گیا تاکہ لوگ جو ہے نا ان کی انٹریکشن نہ ہو. اب لوگوں کی انٹریکشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ ان کو تعلیم کریں گے، ان کا تزکیہ نفوس کریں گے، ان کو وحدانیت پروردگار کے متعلق بتائیں گے، ان کو معرفت خدا بتائیں گے، ان کو مزاج خدا کے متعلق بتائیں گے. ظاہر جو شبہات لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں، دماغات کے اندر آتے ہیں، ہر کسی کے ذہن میں جو ہے نا ان کو کہاں سے انسان، وہ کیا کہتے ہیں نا، مطلب لیطمئن قلبی with 100% satisfaction، کہاں سے جے کر جو ہے نا وہ لے کر آئے. ائمہ علیہ السلام واز دی بیسٹ ریسورس. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مانے ہوئے، جس کی وجہ سے انسانیت اور بشریت کا نقصان ہوا. خوب، اب ایک سوال ہے، اور یہ یحییٰ ابن اکثم نے لکھ کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ درحالی کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام جو وہ بھی نبی خدا تھے، تو ایک نبی کا دوسرے نبی کو سجدہ کرنا، باپ کا بیٹے کو سجدہ کرنا، اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اور پورا حضرت سورہ یوسف کا حوالہ دے کے اس نے کہا کہ یہاں پر جو ہے نا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے. آپ نے بھی اگر پڑھا ہو تاریخ کے اندر یا تفسیر قرآن میں پڑھا ہوا ہو تو انسان کے دل میں جو ہے نا یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہیں اور نبی ہیں، در حالی کہ یہاں پر یہ بات بھی روایت کے اندر موجود ملتی ہے. یہ بات روایت میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ روایت ہے، اگرچہ جو حضرت یوسف کی جو سیریز بنی ہوئی ہے اس کے اندر اس کے بلکس دکھایا گیا ہے کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اترتے ہیں اور دوڑ کر جا کر اپنے بابا کا استقبال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے دربار میں ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ دربار میں وہ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر نا. تو خلاصہ کیا تھا کہ جب حضرت یعقوب دربار میں گئے ہیں یا استقبال کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر چونکہ بادشاہ وقت ہیں تو پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ نہیں اٹھ سکتا احترام کے لیے، یا گھوڑے سے نہیں اترے گا نیچے، مطلب جو ہے نا وہ پروٹوکول ہے، اب ذرا گورنمنٹ پروٹوکول ہے. تو وہاں پر روایت جو کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نہیں اتر سکتے نیچے نا، اٹس اے پارٹ آف دی پروٹوکول، یو ہیو ٹو بی ویٹ سٹنگ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بات مان لی، لیکن وہی کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں اور یہ پروٹوکول کی وجہ سے نہیں، مطلب جو ہے نا گھوڑے سے اترتے، تو وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں ان کا ہاتھ جو ہے نا تھوڑا سا ان کو ہلکا محسوس ہوا. تو ایک مرتبہ جب ہاتھ ہلکا محسوس ہوا تو پھر جبرائیل آئے تو پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، مطلب ہاتھ میرا جو ہے نا ہلکا کیوں ہو گیا ہے؟ تو جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا نبی اللہ، چونکہ آپ اپنے نبی باپ کے احترام کے لیے نہیں اترے
تو اللہ رب العزت نے آپ کی نسلوں میں سے جو نبوت تھی وہ ختم کر دی ہے. اب یہ جو ہے نا روایت ہے. اچھا اب یہ ایک جگہ پر، اور دوسری جگہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بحیثیت باپ اور نبی اپنے بیٹوں سمیت جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں پر یحییٰ ابن اقسم سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اچھا یہاں پر آ کر اب حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، لکھ کر جو دیا، امام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملائکہ کے سجدے کی سی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کیا مطلب؟ کہا کہ اتنی دیر کے بعد جب برادران یوسف اور والد گرامی حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ملے ہیں اور بھائیوں نے توبہ کر لی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوگی اور ان کو بخش دیا گیا ہے، تو وہ ملنے کی اور توبہ کی قبولیت کی خوشی میں خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لائے تھے. یعنی خدا کا سجدہ تھا، خدا کو سجدہ تھا. اور بالکل ویسے ہی یعنی بعین ہی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہا یہ گیا ہے کہ یہاں پر آدم کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سجدہ جو ہے المساجد للہ کی طرح سجدہ تو خدا کے لیے ہوتا ہے. تو سامنے اگر حضرت آدم علیہ السلام سجدہ خدا کا ہے، یہاں پر تعظیم ہے حضرت آدم کی لیکن سجدہ خدا کے لیے. تو وہاں پر بھی حضرت امام نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے یعنی برادران یوسف نے جو سجدہ ہے وہ سجدہ شکر کیا تھا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ خدا کو کیا تھا. لیکن ظاہر ہے وہ سامنے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو در حقیقت جو ہے نا وہ غیر خدا کو سجدہ نہیں تھا اور اس لیے وہ شرک بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. اچھا اگلا اس نے ایک سوال کیا تھا، اس نے کہا کہ یہ صبح کی نماز جو ہے وہ بلند کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اب ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کا بھی جو ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو دو طرح کی نمازیں ہیں، ایک ہے تاریکی کی نماز یعنی مغربین جیسے مغرب اور عشاء، یہ غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ایک ہے لائٹ کی مطلب جو ہے نا وہ دن کی نماز جیسے ظہرین، نماز ظہر اور نماز عصر. جو نماز ظہر اور نماز عصر ہیں چونکہ اس میں دکھائی دیتا ہے انسان، تو اس لیے وہاں پر بجہر پڑھنی ہوتی ہے نماز مردوں کے لیے، خواتین الگ ہوگی. کہ آپ جب جو ہے نا اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حال میں بلند پڑھنی ہے دونوں صورتوں میں، اس کا ایک الگ فلسفہ ہے. قرأت بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا، اب یہ بھی بڑی مطلب جو ہے نا ایک خوبصورت سی بات ہے. مطلب انسان صرف ریمائنڈ کروانا چاہیے اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علائم المؤمن خمسہ، 5 نشانیاں مومن کی، تو ان میں سے ایک کیا تھا کہ وہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے ہر نماز میں. اس کا ایک فلسفہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اور ایک سورہ جو ہے سورہ برات یا سورہ توبہ جو ہے وہ بغیر بسم اللہ کے ہے، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. سورہ برات ہے دیگر، وہ کہتے ہیں براءتم. اچھا لیکن اس کا بھی کمپنسیٹ کر دیا ہوا پروردگار نے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا بلقیس ملکہ سبا کے نام، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، تو جس کا مطلب یہ کمپنسیٹ ہو گیا 114 صورتیں قرآن کی اور 114 مرتبہ بسم اللہ قرآن میں آئے، لیکن ایک صورت یہ ہے وداؤٹ بسم اللہ. تو یہاں پر ہمارے عقیدے کے مطابق ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ جزو سورہ ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ تلاوت سورہ الحمد
تو اس کی پہلی جو آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا تو ایک آیت کی کمی کر دی آپ نے. ہم اس کو جو ہے نا ناقص سمجھتے ہیں. اگر کہا جائے کہ سورہ قدر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، تو نماز کے اندر ہم بسم اللہ کے بعد جو ہے نا وہ سورہ کو پڑھیں گے، چونکہ بسم اللہ کو ہم جزو سورہ سمجھتے ہیں. اٹس اے پارٹ آف دی سورہ. اچھا، جو برادران ایمانی ہیں ہمارے، جو عامت الناس ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جزو سورہ نہیں ہے، یہ تبرکن پڑھا جاتا ہے. مطلب جو ہے نا آپ نہ پڑھیں بسم اللہ تو جو ہے نا اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہتے ہیں اٹس اوکے. یا سورہ فاتحہ کے بعد آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ ہوگی. تو نماز میں جو ہے نا وہ بغیر بسم اللہ کے. اچھا، میں نے یہ نوٹ کیا کہ مکہ کے جو امام، جب ہم حج پر جایا کرتے تھے یا عمرے پر، تو مکہ کا امام جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، لیکن مدینے کے امام جو ہے نا بالخصوص سدیس، وہ آپ اگر جائیں نوٹ کیجئے گا، وہ ہمیشہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ کے پھر جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام تو ایک تو یہ عقیدے کی بات ہے کہ یہاں پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق، ائمہ علیہ السلام کی تشریحات کے مطابق، ہم اس کو جزو سورہ سمجھتے ہیں، یعنی اٹس اے پارٹ آف دی سورہ. تو ہم جو ہے وہ شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اندھیرے کی نمازیں ہوں یا روشنی کی، دونوں صورتوں میں ہم نے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند پڑھنا ہے. اس کے بعد جو سورہ ہے، جو سورہ الحمد ہے یا اس کے بعد کی سورہ ہے، اب اگر وہ روشنی کی نمازیں ہیں تو اس میں بالخفی ہے، یعنی وسپر کریں گے آپ، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی بلند سے بلند بھی کریں گے تو یہ دبی ہوئی آواز ہوگی، اس کو کہتے ہیں بالخفا، اخفا کے ساتھ وسپرنگ. اور جو اندھیرے کی نماز ہوگی وہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی، الحمدللہ رب العالمین. اگر اس کو آہستہ بھی پڑھنا ہو تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی کم از کم آپ کو اپنے کانوں تک سنائی دے. اب آگے چلتے ہیں. جو فجر کی نماز ہے وہ علیہ نماز صبح ہے، تو کیا اس کو آپ روز کی طرح پڑھیں گے یا شب کی طرح پڑھیں گے؟ تو یہاں پر امام نقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ نماز صبح جو ہے، نماز صبح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صبح صادق، وہ اندھیرا جو ہے، یعنی وہ جو گپ اندھیرا وہ ختم ہو گیا، اب جو ہے نا وہ صبح صادق جو ہے نا وہ شروع ہوگی. سورج نکلنے سے پہلے قضا ہو جائے گی، لیکن وہ صبح یعنی روشنی آ چکی ہوتی ہے، وہ اندھیرا جو ہے نا ختم ہو چکا ہوتا ہے جب آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. مطلب ڈارکنیس جو ہے نا وہ اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اس میں جو ہے نا وہ جری جو ہے نا وہ کیوں پڑھا جائے گا؟ یہ تو دن کی نماز ہے، یہ تو نماز صبح ہے، تو کیوں وہاں پر جو ہے نا وہ رات کی طرف پڑھتے ہیں؟ تو امام علی نقی علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا کہ اگرچہ یہ نماز صبح ہیں، لیکن پیمبر گرامی قدر محبوب کبریا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول وقت نماز پڑھتے تھے، اور اول وقت اندھیرا ہوتا ہے ابھی نماز شب کی طرح، چونکہ نماز شب کے بعد فجر ہوئی تو فوراً آپ نے نماز پڑھ دی، اندھیرا ہوگا. اگر آپ لیٹ کریں گے نماز پڑھنے میں تو پھر وہ اندھیرا ختم ہو چکا ہوگا، اگرچہ سورج نہیں نکلا لیکن وہ روشنی جو ہے نا وہ آ چکی ہوتی ہے. تو چونکہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول وقت نماز پڑھتے تھے اور اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ویری امپورٹنٹ ٹو نو، انسان کو پتا ہونا چاہیے وجوہات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں. بہرحال اسد اللہ یامکم، امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت مبارک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہرحال انسان کوشش کرے ان مناظروں کو پڑھے، ڈیبیٹس کو پڑھے، تاریخ کو پڑھے،
اور انسان جو ہے نا وہ بیٹھ کر دیکھے کہ واقعہ ائمہ علیہ السلام کا کنڈکٹ کیا تھا، نقوش عصمت کیا ہے، انہوں نے کس طرح سے ہماری رہنمائی جو ہے نا وہ فرمائی ہے اور کس طرح سے سوالوں کے جوابات دیے ہیں. It's very important, by the way. Control room, if you can announce the phone number, please. بہرحال خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ الحمد للہ رب العالمین. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں 10 منٹ کے لیے حاضر خدمت ہوں گا کہ آپ اگر کوئی کال کر کے سوال کرنا چاہیں یا اپنی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ میں کنٹرول روم سے کہتا ہوں کہ وہ فون نمبر کو اناؤنس کر دیں. ہمارا فون نمبر اناؤنس ہو جائے گا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز. ایسے 5 سے 10 منٹ کے لیے میری ایک مرتبہ پھر گزارش ہوگی کہ زوار سجاد حسین زرگر کربلائی جو ہیں وہ ان کے لیے ضرور سورہ فاتحہ پڑھیے گا. میں بھی انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں ان کو جو ہے نا وہ یاد رکھوں گا. اور باقی یہ ہے کہ دنیا کے جو اس وقت حالات و واقعات ہیں، بالخصوص پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں، اس پر اپنی گہری نظر رکھیے. یہ جو ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں، یہ جو ذاتی اناد ہوتا ہے اور یہ جو ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی بنا پر بعض اوقات جو ہے نا قوموں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ویری کمپلیکیٹڈ، ناٹ دیٹ ایزی ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ بائی دا وے. یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے. میں ہمیشہ ایک فارمولہ جو ہے نا وہ دیا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص سوائے معصومین علیہ السلام کے کاملاً معصوم الخطا نہیں ہے، یعنی معصوم نہیں ہے. اور کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ خطاؤں کا پتلا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. تو ہم کسی بھی شخصیت کے متعلق جب بات کریں تو اس کی خامیوں سے اگر کراہت ہے، نفرت کرنی ہے تو کریں، اور اس کی خوبیاں جو ہیں ان کو ڈینائی نہ کریں اگرچہ ہمیں اچھا نہ بھی لگتا ہو. اور بالعکس بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی شخص کی محبت میں اندھے اتنے نہ ہو جائیں کہ دوسروں کی خامیاں جو ہے نا، دوسروں کی خوبیاں وہ بھی اس میں لگا دیں اور جو اس کی خامیاں ہیں وہ بھی درگزر کر دیں. تو خلاصہ کلام بیلنس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو عزیز محترم ہمارا فون نمبر جو ہے نا وہ اناؤنس ہو چکا ہوا ہے 9252237579. تو آپ اگر چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وإلا پھر اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. میں محبوب سے بات کر رہا ہوں کیلگری سے، کینیڈا سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. فضلہ صاحب آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، بہت ہی ماشاء اللہ، بہت اچھی کی بات، بہت ہی سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے مولا علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا سعادت کے جو ہے وہ یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو انشاءاللہ جان. سوال میرا یہ تھا کہ وہ کچھ کربلا کے جانے کے حوالے سے تھا کہ کوئی سلسلہ مطلب کربلا جانے کا کوئی سنگل پرسن کوئی جا سکتا ہے؟ مطلب آپ کے پاس پاسپورٹ کون سا ہے آغا جان؟ کینیڈین پاسپورٹ. کینیڈین پاسپورٹ کے اوپر ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اکیلے بھی کربلا جا سکتے ہیں. صرف آپ کو ہوٹل کی ریزرویشن چاہیے ہوگی، وہ آپ وہاں سے منگوا لیں. اور جب آپ بغداد، نجف کسی بھی ایئرپورٹ پہ جائیں گے، ایئرپورٹ پر ہی آپ کو ویزا دے دیا جائے گا اور آپ جو ہے نا تسلی کے ساتھ اکیلے بھی جا سکتے ہیں. نو پرابلم ایٹ آل. جی ہاں، بالکل. امریکن پاسپورٹ پہ، کینیڈین پاسپورٹ پہ ایڈوانس ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے. اچھا مطلب نیت تو یہ ہے کہ زیارات کی نیت ہے، مطلب جو ہے نا پلگرمیج کے
محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. میرا خیال ہے کہ شاید کنیکشن کا پرابلم ہو گیا تھا اور آئی بلیو کہ وی آر بیک ناؤ. تو بہرحال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو محبوب صاحب آپ مجھے پروگرام کے بعد کال کر لیجئے گا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ جو بھی میں اسسٹ کر سکا ضرور کروں گا. نمبر 1. نمبر 2، ابھی آپ کے نام سے مجھے جو ہے نا وہ یاد آیا کہ ہمارے ریگولر کالر تھے، ویور بھی تھے، ویل وشر بھی تھے، اور مسلسل کئی سالوں تک جو ہے وہ نور ولایت پروگرام میں آخر پروگرام جو ہے وہ سچے بھائی کا کلام، سچے مرحوم کا کلام جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، مسعود سید لانگ آئی لینڈ سے. بہت افسوس ہوا مجھے، ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ صاحب کا میسج آیا تھا کہ مسعود سید کا انتقال ہو گیا. آئی واز شاکڈ. وہ کوئی اتنی ایج کے نہیں تھے، لیکن بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. بگ لاس. مجھے آج بھی جو ہے نا وہ یاد ہے کہ بڑے پیار بھرے جملے کہا کرتے تھے کہ میری ایک اکلوتی بیوی پاس بیٹھی ہوئی بھابھی کے متعلق جو ہے نا، اور ماشاءاللہ ہمیشہ بڑی محنت سے، بڑی محبت کے ساتھ جو ہے جب بھی ان کو کہا گیا تو ان کو بڑا شوق تھا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا، اور وہ بڑی دل جمی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ ذکر کیا کرتے تھے. ذاکر تھے مولا کے. پروردگار ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے. یعنی واقعاً لسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. انسان جو ہے نا وہ بیٹھ کر جب دیکھتا ہے کہ قریبی دوست جن کو انسان جانتا تھا اور جانتا، جن کے ساتھ انسان کی اچھی مطلب جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. پروردگار ان سب مرحومین کی مغفرت فرمائے. امین یا رب العالمین. اور یقیناً انسان کو جو موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے کہ پروردگار ان کے حقوق ادا کرنے کی اور ان کے ساتھ بیٹر کمیونیکیٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امین یا رب العالمین. امین یا رب العالمین. بیچ میں انٹرپشن ہو گئی تھی اور فریز ہو گیا تھا. اب جو ہے نا الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ لائیو سٹریم بیک ہے اور فون نمبر جو ہے نا وہ اناؤنس ہوا ہوا. اگر آپ نے کال کرنی ہو تو ابھی کال کر سکتے ہیں، وإلا پھر میں انشاءاللہ دعا کے بعد اجازت چاہتا ہوں. ایک کال بھی کافی ہوتی ہے، مطلب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اٹس مور دین انف. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے مور دین 2 منتھ، اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ نور ولایت ٹی وی پر نہیں کیا، اور لائیو سٹریم ہماری جو ہے نا وہ بہت کم مطلب ہوئی ہے. لیکن انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا جائے، ریگولرلی بیسس پر حاضر ہوا جائے اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کر سکیں. دیکھیں ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ زمانے کے حالات و واقعات کو اگر دیکھا جائے تو نو پرابلم، آئی مین نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ماشاءاللہ ایوری تھنگ ہیز چینجڈ. اب ظاہر ہے ٹیکنالوجی اور بھرمار ہے، لائیو سٹریمز کی بھرمار ہے، چینلز کی، علماء ماشاءاللہ، اور ہر جگہ پر جو ہے وہ ایک اچھی خدمت ہو رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک. الحمدللہ رب العالمین. وی آر آئی ایم ہیپی ٹو سی. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم اپنے حصے کی جو ہے نا وہ جو بھی ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں خدمت کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور باقی تو پھر جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. خدا ہر کسی کی نیت کے مطابق اور اس کی حیثیت کے مطابق اور اس کی کاوش کے مطابق اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو انسان کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق انسان کو اپنی رفتار جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں ایڈجسٹ کرنے کی انشاءاللہ. وی ہیو جی نیکسٹ کالر ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام کی ولایت بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو انشاءاللہ. اللہ بہت بہت لوگوں کو شکریہ. اچھا رکھے، ترقی دے، الہی آمین، الہی رکھے، آمین، اپنے علم میں اضافہ کرے. الہی کیسے آمین. ہیں ہمارے ساتھ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سسٹر سیما آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیروفیت سے ہیں؟ ٹھیک بہت ہے. عرصے ہم کے تو بعد. آپ کو اتنے فون کر چکے، اتنے میسج چھوڑے، کوئی جواب ہی نہیں ملتا آپ سے. آپ کو کہا تھا ہم کو بھی کربلا لے چلیے، بتائیے کہ انڈیا پاسپورٹ پہ جا سکتے کہ نہیں، گرین کارڈ ہولڈر ہیں. انڈین پاسپورٹ پر جو ہے وہ آپ کو ویزا لینا پڑے گا اپروول کے ساتھ. ویسے یہ ہے کہ گرین کارڈ اگر ہے
تو چانسز ہیں، میں آپ کو پتہ کر کے بتا دوں گا کہ یہاں سے آپ کو بغیر اپروول کے ویزا مل سکتا ہے، چونکہ اگر پاکستانی پاسپورٹ ہو اور گرین کارڈ ہو تو بھی بہت سارے جو ہے نا ایسے موارد ہیں کہ جس میں عراق کا ویزا جو ہے وہ بغیر اپروول کے لگوایا گیا ہے۔ ویلا پھر روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے کرونا کے دنوں میں تو انڈین پاسپورٹ بین تھا، لیکن اس میں پھر استثناءات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، ایکسیپشنز، کہ جس میں جو ہے نا وہ ویزا مل جاتا ہے۔ تو میں ابھی ریسنٹ جو ہے نا اپڈیٹ لے کے آپ کو بتا دوں گا، تو انشاءاللہ العزیز حاضر خدمت ہوں سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ ہاں، تو فرمائے۔ ہم نے آپ سے 1 سال پہلے بات کی تھی، آپ کو پروگرام بھی 2-3 دفعے آپ کے زیادہ تر پروگرام سے ریپیٹ آ رہے ہیں، تو اپنے آپ کی بات نئے بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ کافی عرصہ جو ہے نا وہ ریپیٹ پروگرام چلتے رہے ہیں، ابھی کل سے میں نے دوبارہ جو ہے نا وہ لائیو پروگرام شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اب ریپیٹ کم ہوں گے، لائیو زیادہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، وہی ہم نے ہما آپا کو بھی جتنی بار کہا آپ لوگ چلے بھی گئے محرم میں، ہم نے کہا ہما آپا آپ چلی گئی، ہم کو ہی بتا دیتی، ہم بھی چلے جاتے آپ کے ساتھ۔ مولانا صاحب سے 1 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ بات کر کے بتا دیجیے، ہاں تو نہیں، پھر ہم کسی اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی ہے پروگرام جانے کا، تو میں آپ کو پھر جو ہے نا تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ آپ ہما سے کیونکہ بات کر آپ لیجیے۔ یہاں ہے اس لیے آپ سے بات کرے، ورنہ تو وہاں پہ المہندی والے وہ نیو یارک میں ہیں، مولانا صاحب صحابہ حسین سے بات کرتی ہے، وسیم عباس سے بات کرتے، تو ان لوگوں سے پھر وہ لوگ اتنی دور، ہم یہاں ہیں، گھر کی بات ہے، ہم لوگ تو جی ہما آپا بالکل، آتی رہتی۔ ابھی بھی ماشاءاللہ کونڈے میں آئے تھے آپ کے بیٹے ہما آپا سب، امام حسن الحمدللہ کے کونڈے الحمدللہ وہ الحمدللہ۔ نیاز بلسر خان میں، جی تو نہیں، میں الحمدللہ بہت انشاءاللہ اچھی 2-3 ہفتے ابھی ہوں یہاں پر، تو انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا، اور انشاءاللہ جی العزیز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ دعا کریں پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ سابقہ مطلب روٹین کے مطابق زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ بہت دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، آپ کا پروگرام سے اتنا وہی گل سن رہے، ہم نے کہا ہم نے ہما آپا سے کہا بھی مولانا صاحب سے کہ یہ ہر وقت ریپیٹ، اور محرم میں آپ کا رجب کا پروگرام آ رہا ہے، تو ہم نے کہا مولانا صاحب یہ تو پروگرام اگر ریپیٹ بھی آئے تو مہینوں کے حساب سے آئے تو چلو ٹھیک ہے نا، پتہ لگے کہ اس پہ ڈال دے نام کی یہ مہینہ وہ انشاءاللہ ہم اس کو اب جو ہے نا فکس کریں گے۔ بہت اچھا آپ نے بتایا ہے، اینڈ آئی تھنک میں نے بھی اس پر جو ہے نا وہ غور و فکر کیا ہے، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، 100% ایسا ہی مطلب ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا وہ اس کا خیال رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ اللہ کو ترقی دے، مولا تھینک آپ یو۔ کا سب کام پورے ہوں، اور جلد سے جلد اور صحت تندرستی اچھی رہے، ماں باپ بیٹے سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب چلیے العالمین۔ ہمارا سلام کہیے جی گا، ضرور انشاءاللہ ملتے ہیں، انشاءاللہ تھینک بات یو۔ کر کے بتا دے گا۔ ہم جی بیوہ ضرور۔ ہے، اب غریب، اپنے ہسبینڈ کے بچے ہیں، بچے 2 ہیں بس، تو اور کوئی ہے نہیں ہمارا نا، تو اب اسی لیے آپ ہی ٹھیک، لوگوں سے رابطہ رکھا ہے، میں ہما حاضر ہوں آپا کے انشاءاللہ۔ بدولت سب سے ہو گئے، مجلس بھی ہو جاتی ہے، گھر میں سب ہو الحمدللہ جاتا ہے اس کے الحمدللہ بدولت۔ الحمدللہ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے جی، انشاءاللہ ضرور۔ چلیے ٹھیک تھینک ہے یو۔ جی، اپنا خیال رکھیے گا، جی جیسا ہو ضرور، پھر ہم کو بتا دیجیے جی گا۔ ضرور انشاءاللہ بہت چلیے شکریہ، خدا تھینک حافظ یو، بھائی، خدا بہت بہت حافظ، خدا شکریہ۔ حافظ، خدا حافظ، شکریہ، تھینک یو۔ بہرحال جی بالکل انشاءاللہ العزیز، کیوں نہیں، میں حاضر خدمت ہوں، تو میں انڈین پاسپورٹ ود گرین کارڈ اس کی انکوائری کر کے جو ہے نا بتا دوں گا کہ ویزے کے حوالے سے کیا سچویشن ہے اور کیا صورتحال ہے۔ بہرحال وہ یوز ٹو مطلب جو ہے نا وہ ہمارا نور ولایت جو ہے وہ ولایت ٹی وی کے اوپر ریگولر پروگرام کرتے تھے، اور ایک اچھی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، پھر ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا اس میں گیپ جو ہے نا وہ رہا ہے، لیکن ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے، تو انشاءاللہ ول ٹرائی مائی بیسٹ اگین کہ ہم اس لیول تک جو ہے نا وہ جا سکیں کہ جہاں پر ولایت ٹی وی کو اور اگلے مرحلے میں لے کر جایا جائے، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لائیو پروگرام جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب ہو۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ 5:40 پر اذان مغرب ہوتی ہے کیلیفورنیا میں، اور چونکہ میرا پروگرام نور ولایت 5 بجے شروع ہوتا تھا، لیکن اگر میں 5 بجے پروگرام شروع کروں تو یہاں تو پھر 5:40 پر ختم کر دوں، چونکہ ظاہراً اذان اور نماز ہوتی ہے، تو اس لیے پھر آئی پریفر کہ میں 5 بجے جو ہے 5:40 پر نماز پڑھ کے تو پھر پروگرام کو 6 بجے شروع کرتا ہوں۔ تو اب ہمارا نیا ٹائم جو ہے نا 6 ہے، اور یہ 6 جو ہے وہ پاکستان میں صبح کے 7 بجے ہوتے ہیں، تو بہت سارے مومنین اور مومنات جو فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے
جو پاکستان سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی نماز کے بعد جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایسٹ کوسٹ میں بھی جو ہے وہ یہاں کے 6 کا مطلب 9 بجے ہوئے ہیں. تو 9 سے 10 آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹس ٹو لیٹ. ہاں 10 سے اوپر جا کر جو ہے نا تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہماری جو ہے نا وہ گزارشات ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آئیے جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور 5 مرتبہ ویجیب تمام تر مومن مومنات کے لیے، تمام تر مسلمین و مسلمات کے لیے، اور بالخصوص مسعود سید لانگ آئی لینڈ سے جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اور اسی طریقے سے سجاد حسین زرگر، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حی، یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، شر شیطان سے، جن انس کی شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے دل ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حقہ معرفت نصیب فرما. آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. جو والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بچیاں بچے دم بخت ہیں پروردگار ان کو وسائل مہیا فرما. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حی، یا اللہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس مومن مومنہ کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. ملک عزیز پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام نصیب فرما. اور جو ملک کے عزیز پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، جس لباس میں بھی ہیں پروردگار، منافقین کو ہم نہیں پہچانتے، تو جانتا ہے میرے مالک و خالق. ان منافقوں کو، ان دشمنوں کو، ان چوروں کو، لٹیروں کو پروردگار اگر قابل ہدایت ہدایت فرما، وَإِلَّا اپنی جناب سے ان کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. امین یا رب العالمین. مومنین و مومنات، جزاک اللہ اور اللہ وسلم. بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فرگیٹ us in your prayers. We'll see you tomorrow. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.